السلام علیکم۔ آپ اشنال اور ان میڈم کو بلوا دیں پلیز۔ اشنال نے جن سے بدتمیزی کی تھی۔ اوکے۔ اسبات میں سر ہلاتے باہر چلے گئے تھے اور پھر تھوڑی دیر میں آئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری جب میم اور ان کے پیچھے اشنال اندر آئی تھی۔ اشنال کی نظر جب روشنال پر پڑی، اس کی چہرے کی رنگت اڑی تھی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اشنال آگے آؤ، میم نے سختی سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ سہمتی آگے آئی تھی۔ روشنال نے جب اسے ایسے دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ایک پیج دے، اس نے سر ناظم سے کہا تھا۔ سر نے کاغذ روشنال کی طرف بڑھایا۔ ادھر آؤ، اس پیج پہ یہی تحریر لکھو۔ اس نے اشنال کو پکارا تھا اور اپنی پاکٹ سے پینسل نکال کے اسے تھمائی تھی۔ جی وہ ٹیبل کے پاس آتی اس کے ہاتھ سے پینسل لے کر لکھ کر اس کے ہاتھ میں پیج تھما کر پیچھے ہٹ گئی۔ اب آپ بتائیں اس رائٹنگ میں اور اس رائٹنگ میں کتنا فرق ہے؟ وہ سر ناظم کے ہاتھ میں پیج پکڑاتے ہوئے بولے۔ آپ اپنے 18 سالہ کیریئر میں لوگوں کا چہرہ پہچاننا تو سیکھ گئے، لیکن ایک رائٹنگ نہیں پہچان پائے۔ مجھے بہت افسوس ہوا سر، لیکن کہنا صرف یہ چاہوں گا، حقیقت دیکھنے سے پہلے ضرور جان لیا کریں کہ ہر تصویر کے وہ دو رخ ہوتے ہیں، لہذا ایک رخ کو دیکھ کر الٹے سیدھے اندازے مت لگایا کریں سر۔ وہ ان کو شوق میں دیکھ کر بولا تھا۔ آپ ان میم کو کسی پولیس کانسٹیبل میں جاب لگوا دیں، وہاں یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی، جرائم میں اٹی خواتین کو مار کر۔ میری بیوی کو نہیں، آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کالج میں پڑھنے کے لائق نہیں۔ اتنی ناانصافی دیکھ کر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ادارہ ہی میری بیوی کے لائق نہیں۔ آپ ڈسمس کریں نہ کریں، میں خود ڈسمس کراؤں گا۔ میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں یہ کالج سیل کروا دوں، لیکن نہیں۔ اشنال بیگ لے کر آؤ، اس نے اب اشنال کی طرف دیکھ کہا تھا۔ وہ اٹل لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سر اور میم بولنے کے لائق رہے ہی نہیں تھے۔ وہ تو اسے ان کی بہن سمجھ رہے تھے، لیکن شدت پسند شخص کو دیکھ وہ صحیح معنوں میں گھبرائے تھے۔ سوری سر، آپ بیٹھے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، ساتھ میں اس بچی سے بھی۔ وہ اس کی شاندار شخصیت سے متاثر ہوتے گھبرا کر بولے، جو سیاہ لباس میں غضب کی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ آپ کا یہ ایک لفظ اس کی ساری رات کی ذہنی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے میری بیوی کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا کہ وہ بے قصور ہو کر بھی ساری رات سو نہیں پائی۔ وہ اب کی بار سارے لحاظ بھول گیا۔ اشنال باہر جانے لگی جب اس شخص کے لفظوں نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اس بار کچھ انمول آنسو اس کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے۔ یہ آنسو اپنی اپنی ذات کے معتبر ہونے کے تھے۔ اسے لگا کہ بھاری سل کا بوجھ اس پہ سے ہٹ گیا تھا۔ وہ شخص اس کو تپتی دھوپ میں ایک گھنا درخت لگا ہے جس کی چھاؤں سے اس کے سارے جسم میں راحت پہنچی تھی۔ ایک صفحے کی وجہ سے وہ اس کی ذات کو اندھیروں میں دھکیل گیا تھا، اور ایک صفحے کی وجہ سے اس ہی ذات کو فرشتہ عرش پہ بٹھا گیا تھا۔ وہ سوچتی رہ گئی، تو کیا وہ ساری رات بے چین ہوتے دیکھتا رہا تھا؟ کیا وہ اس کی پریشانی کو بھال گیا تھا؟ میم ثنا، معذرت کریں ان سے، آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے بچی ٹارچر رہی ہے۔ آپ پہلے اچھی طرح سے تصدیق تو کر لیتی تو شاید اتنا بڑا وویلا نہ ہوتا۔ یہ محترم اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئی ہیں، پر سر وہ پیج تو اشنال کے بیگ سے ہی نکلا۔ پھر میں کیوں معافی مانگوں؟ میم ثنا سر ناظم اور روشنال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں، اب صفائیاں دینے کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ پھر بھی خود کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، پر سر آپ معافی مانگ رہی ہیں یا پھر مجھے آپ کو کالج سے ڈسمس کرنا پڑے گا؟ وہ اب کی بات سختی سے بولے تھے۔ سوری سر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت معذرت کرتی ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اشنال سے بھی سوری کر لیتی ہوں۔ مجھے یہ بات آفس میں کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی۔ میں پھر معذرت چاہتی ہوں۔ میم ثنا سر ناظم کے سخت تاثرات سے ڈرتی معذرت کر گئی تھیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں محترمہ، میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں، بس مجھے غصہ تھا کیونکہ میری بیوی کا کردار گرا ہوا نہیں ہو سکتا۔ یہ یقیناً پہلی اور آخری بار ہے کہ میں اس گھٹیا الزام کی وجہ سے کالج آیا ہوں۔ آئندہ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اوکے میم ثنا، اب آپ جا سکتی ہیں، سر ناظم نے کہا تھا۔ روشنال صاحب بیٹھیے، میم ثنا چلی گئی تھیں جبکہ وہ اس کو کھڑا دیکھ کر بولے تھے۔
آپ آج اس بچی کو لے جائیں، جب تک وہ خود کالج نہ آنا چاہے بے شک انہیں فورس نہ کریں۔ مجھے بھی لگتا ہے ان کو کچھ دن سکون سے رہنا چاہیے۔ وہ آرام سے کہتے تھے پرسکون کر چکے تھے۔ اشنال بیگ لے کر آئی تو اس شخص کی چبھتی نگاہیں دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ کیوں گھور رہا تھا، وہ سمجھ گئی۔ وہ اس کے اتنے فورس کرنے پہ بھی نہیں بتا پائی تھی، لیکن وہ اس کے ہونے والے شدید ری ایکشن سے انجان تھی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ستمگر کو اس پر بہت غصہ ہے۔ وہ جب سے کالج سے آئی تھی تب سے وہ ستمگر خاموش تھا۔ وہ تب سے روم میں بند تھا۔ روشنال پلیز ڈور اوپن کریں۔ پہلے بھی وہ نوک کر گئی تھی۔ اس نے 2-3 بار نوک کیا تھا، اب کی بار وہ سسک پڑی۔ ایشو پلیز چلی جاؤ، مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے، خواہ مخواہ تم پہ نکل جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بیچتے ہوئے بولا۔ غصہ چھوڑ کر بے شک مار لیں، پر ایسے ناراض تو مت ہو۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں تم پہ غصہ کروں تب تمہیں مسئلہ، میں خفا ہوں تب تمہیں مسئلہ، میں ناراض ہوں تب تمہیں مسئلہ، میں تمہاری ذات کو جاننے کی کوشش کروں تب تمہیں مسئلہ ہے، تم سے لا تعلقی برتوں تب تمہیں مسئلہ ہے۔ بتاؤ آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اب کی بار اونچی آواز میں بولا تھا۔ سوری نا، مجھے لگا آپ میرا یقین نہیں کریں گے اور کالج میں سب کے سامنے میری بے عزتی کر دیں گے۔ وہ اس کی سخت نظروں سے خائف ہوتی بولی تھی، ہاں تمہیں لگا کہ میں بے غیرت ہوں اور تمہاری بے عزتی کرنے سے خوش ہو جاؤں گا؟ اس کی روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا وہ مزید بولا، اچھا نا میں پھر سے سوری کرتی ہوں۔ وہ اس غصے کو کم کرنے کے لیے بولی تھی، اس بارے میں بعد میں بات ہوگی، رات کو شاید دیر ہو جائے، میں فی الحال آفس جا رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ ساری رات تم سوئی نہیں، سنجیدگی سے کہتا بنا اس کی طرف دیکھے نکل گیا، جبکہ وہ اس کو خفا ہوتے دیکھ کر نمناک آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مینو بچے، حسنال آیا تھا گھر؟ وہ آغا جان کو رات کا کھانا دینے آئی تھی جب انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ جی آغا جان آئے تھے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا تھا۔ وہ آغا جان کے سامنے اس کو عزت دیتے ہوئے بولی تھی، مجھے مل کر کیوں نہیں کیا؟ میں تو عید کا چاند ہی ہو گیا ہوں، پہلے تو 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا تھا، صبح سے فون پہ فون کیے جا رہا ہوں لیکن وہ ہے کہ اٹھا ہی نہیں رہا۔ مجھے اس کی طرف سے بہت پریشانی ہوتی جا رہی ہے، اپنی تو اس لڑکے کو پرواہ ہی نہیں۔ آغا جان وہ ٹھیک تھے، ان کی رات کو طبیعت خراب تھی لیکن صبح تو وہ چلے گئے۔ اگر حسنال اس وقت یہاں ہوتا تو اس کے اتنے عزت دینے پہ غش کھا کر گر پڑتا۔ آغا جان، میں آپ کو اشنال کے متعلق ایک بات بتانے آئی ہوں، پلیز یہ بات مما کو بالکل بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ وہ ان کے کمزور نحیف ہاتھوں میں لیتے رازداری سے بولی، میں پاگل نظر آتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے اس کی فطرت کا نہیں، بات بتاؤ۔ وہ رنجیدہ سے بولے، آغا جان امی جو پلاٹ اشنال کے نام لگا رہے ہیں ان کو آپ پر بہت غصہ ہے، وہ اس پلاٹ کی وجہ سے اشنال کو مارنے کے منصوبے بنائے بیٹھی ہیں، وہ اشنال کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہوئے۔ اشنال کو لے کر مما اور میری بہت زیادہ بحث ہوئی، میں نے بس انہیں یہ کہا تھا کہ میں اور آغا جان اشنال کو واپس لے آئیں گے۔ تو اس بات پہ خفا ہو گئی، انہوں نے مجھے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ اشنال کو جان سے مار دیں گی۔ آغا جان آپ کچھ کریں نا، امی ضد میں بہت پکی ہیں۔ میں کل بھی آپ کے روم میں آئی تھی لیکن آپ کے بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں بتا پائی۔ خالہ مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی، تایا تو مجھے دیکھ کر ہی منہ پھیر لیتے ہیں۔ مینو پتر، اس وقت تم نفرت میں آگے نہ بڑھتی تو کوئی تمہیں کچھ بھی نہ کہتا، لیکن یہ اہمیت تم نے خود گنوائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ میں خود تمہاری خالہ اور تایا کے آگے ڈٹ جاتا، لیکن جو کام تم نے کیا وہ بہت غلط ہے۔ یہ ان دونوں کی بات نہیں ہے، پورے معاشرے میں یہ عام بات ہے کہ اپنی اولاد کے لیے انسان خرد و غرض ہوتا ہے۔ وہ اشنال اور روشنال کے ساتھ جو کیا، روشنال اپنی ضد کی وجہ سے گھر نہیں آ رہا، صغیر اس بات پر پریشان ہے، تو جو بات کیا کریں ان کو دل پہ مت لیا کرو، بس ان کی باتیں سہ لیا کرو۔ وہ اسے نصیحت بھی دے رہے تھے اور دلاسا بھی۔ آغا جان قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ایک غلط قدم کی وجہ سے آپ
اور صغیر تایا اتنا غصے میں آ جائیں گے. میں تو بس اشنال کو روشنال کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی. وہ جس طرح روشنال سے کلوز تھی مجھے لگا تھا روشنال شادی کے بعد بھی اس ہی کو اہمیت دے گا. اس لیے وہ خط میں نے اسے پکڑایا. اور اس رات کی حرکت پہ کچھ حد تک غلطی ماما کی بھی تھی. میں واقعی خود غرض ہوں آغا جان. میں نے اشنال کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی تھی لیکن آغا جان اس کا رتبہ اور بلند ہو گیا. میں اس حرکت کی وجہ سے خود کی نظروں میں گر گئی, گھر والوں کی نظروں میں گر گئی اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کی نظروں میں گر گئی. وہ یہ کہتی رونے لگی, حسنال پتر تم. آغا جان اس کو دیکھ کر گھبرا سے گئے تھے. وہ جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا بے یقینی کی زد میں تھا وہ تو آغا جان کی 20 مس کال دیکھ کر آیا تھا. اسے اندیشہ تھا کہ شاید آغا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو, اسی لیے وہ آج جلدی گھر آیا تھا. لیکن اپنی اس پیاری بیوی کے منہ سے اس کا جرم سن کر سناٹوں کی زد میں آیا. اس کی بیوی اپنا جرم اپنے منہ سے بتا رہی تھی. آغا جان کے منہ سے حسنال کا نام نکلنے کی دیر تھی. منال کے پیروں تلے زمین نکلی. منال نے اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا, اس کی آنکھوں میں بے اعتباری, بے یقینی, ذوق, غصہ اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا تھا. اس شخص کی آنکھوں میں مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں تھیں. وہ اس شخص کی نگاہوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی اور وہ ساکت کھڑا تھا. تجھ پہ جو مان تھا ٹوٹ گیا, خاموش عہد و پیما تھا وہ ٹوٹ گیا. حسنال. منال اٹھی تھی بات کو سنبھالنے کے لیے لیکن وہ شخص نکل گیا تھا. آغا جان نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. شوگر کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں رہا تھا. انہوں نے بے بس ہو کر بیڈ کراؤن سے سر لگا لیا تھا. حسنال, حسنال. وہ آوازیں دیتی تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی. وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی اس کے تعقب کرنے لگی تھی. وہ لمبی راہداری سے جا رہا تھا. وہ ہال کے ڈور سے نکلا. وہ پیچھے پیچھے منال تھی, روتی دھوتی اس کے پیچھے گرتی پڑتی گئی جو تیز قدموں سے جا رہا تھا. حسنال پلیز مجھے پتہ ہے تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو. وہ اس کے لفظ سن کے ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا اور پلٹ کر تھوڑا سا پیچھے آیا تھا. گھٹیا لڑکی ہو تم, حد سے گری ہوئی, نیچ سوچ. اپنی ہی بہن کے دامن میں کانٹے پھیلانے والی بے شرم اور بے حیا عورت. منال کو اس کے الفاظ میں واضح نفرت دکھی تھی. حسنال پلیز تمہارا خفا ہونا بنتا ہے. تم مجھے جو سزا دو گے میں قبول کر لوں گی. سزا ان کو دی جاتی ہے جن سے کوئی واسطہ رکھا جائے. تم اس قابل ہی نہیں کہ تم سے کوئی واسطہ رکھا جائے. اس میں سے جو خسارہ کیا ہے تم نے میرا, اس خسارے کا پائی پائی کا حساب لے کر چھوڑوں گا. حسنال پلیز. تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو, پھر مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے. تف مجھ پر, میری سوچ پر, اس گھڑی پر جس وقت یہ پاکیزہ جذبے تم جیسی خبیث لڑکی پہ لٹائے. شرم آ رہی ہے مجھے خود پر کیا مطلب. وہ ٹوٹا لہجہ لیے بولی تھی. یعنی وہ اس سے کھیل رہا تھا اپنے گزرے ہوئے ایام سے. نفرت مجھے اپنی بیکار تمناؤں پر شرمندہ ہوں میں. لب چبا چبا کر اس نے اس پر اس کی حیثیت واضح کی تھی. پلیز پلیز میں سب سے معافی مانگ لوں گی. اس نے بودھی دلیل دی تھی. تم کہتے ہو میں اشنال منال کے پاؤں پڑ جاؤں گی. سانپ کو جتنا بھی میٹھا دودھ پلا وہ ڈستا ضرور ہے. تم نے اس لڑکی کو ڈسا جو تمہاری محبت میں مجھ سے لڑ پڑتی تھی. ایک رات کا روگ ہوگا, پھر کل سے میں بھول جاؤں گا تم ہو کون. میں جس رفتار سے بندے کو آسمان پر لے کر جاتا ہوں نا, اسی دگنی رفتار سے میں اس کو زمین پر دے مارتا ہوں. مجھ پہ اپنی اصلیت کھولنے کا شکریہ. اسے منال سے نفرت نہیں گھن آ رہی تھی. وہ بہت کول نیچر کا تھا. اس معصوم کا خسارہ دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے. وہ پھر سے جانے لگا. حسنال پلیز ابھی تم غصے میں ہو. وہ اس کو جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی. وہ اس سے بازوؤں سے پکڑا تھا. خبردار, اپنے ان پلید ہاتھوں سے چھوا. آئندہ میرے بیچ میں آئیں تو میں دیکھوں گا نہیں کہ تم کون ہو. یہ کہتے اس کو بازوؤں سے جھٹکا دے کر نیچے پھینک کر وہ نکلتا چلا گیا. حسنال. اس کے پھینکنے سے اس کا سر گملے سے لگا تھا. وہ درد کی شدت سہتے بس اس کا نام لے کے رہ گئی. اس کے جانے کے بعد سو نہیں سکی تھی. اس کے کپڑے پھیلے
اس کے کپڑے سمیٹے، پھر استری کیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد سو نہیں سکی تھی، اس کے کپڑے سمیٹے، پھر استری کیے، ہینگ کر کے اس کے روم میں رکھ کر آئی تھی۔ آج وہ اس کے کام ذمہ داری سمجھ کر نہیں بلکہ دل سے کر رہی تھی۔ اب اس کے لیے بریانی بنا کر رکھی تھی۔ وہ خود سوچوں کے بھنور میں ڈوبی تھی۔ وہ اس ستمگر کو بس سوچے جا رہی تھی، کیسے وہ اس کی وجہ سے اس پر الزام ہٹا تھا۔ وہ جب بیگ لینے کلاس روم میں گئی تھی، میم ثنا نے اسے سوری کیا تھا، کلاس والوں نے بھی نظریں جھکا کر معافی مانگی تھی۔ آج اگر روشنال نہ ہوتا تو اس پر تہمت کا داغ کبھی نہ ہٹتا۔ اس کی نظروں میں اس شخص کے لیے اس کا مقام اور بڑھا تھا۔ کل رات اپنی بدنامی کا ڈر تھا، آج اس شخص کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ اب اسے پریشانیوں کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب پریشانی کو خود کو سپرد نہ کر لیتی تب تک اسے چین نہیں آتا۔ وہ انہی پریشانی میں گم تھی جب ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، وہ ڈور بند کر کے اندر آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر جلدی سے پانی کا گلاس لیے ٹرے میں رکھا اور اس کے روم میں جانے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ جب روم میں چلا گیا تو اس کے پیچھے آئی تھی، یہ پانی لے لیں۔ وہ فائل دراز میں رکھ رہا تھا۔ جب وہ اندر آتی اسے پانی تھما گئی تھی۔ وہ چپ چاپ پانی لے کے بیڈ پہ بیٹھا اور پینے لگا، بولا کچھ نہیں۔ اشنال کو ناراضگی اس کے چہرے سے معلوم ہوئی۔ کھانا لگا دوں آپ کو؟ بھوک نہیں ہے مجھے، یہ کہتے اس کے چہرے کے تیور مزید بگڑے۔ مجھ سے ناراضگی ہے تو کھانے سے تو مت کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ شوہر سے بات چھپانے سے بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ بھی آج ناراض سا سپرمین لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ زیادہ بھاشن مت دو، کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں، روشنال نے اب کی بار غصے سے کہا تھا۔ اوکے، وہ یہ کہہ کے وہ چلی گئی تھی جبکہ روشنال بھی فریش ہونے چلا گیا۔ وہ کچن میں آیا تو وہ ٹیبل پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بیٹھا تو وہ اسے سرو کرنے لگی تھی۔ بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھاؤ، خواہ مخواہ کے چونچلے نہ کیا کرو جی۔ وہ بھی چیئر پہ بیٹھ گئی اور پلیٹ میں کھانا ڈال کے اس کے سامنے رکھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ نہیں، رو تو نہیں رہی، آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اسے مطمئن کیا تھا۔ سوئی تھی دن کو؟ اس کی آنکھوں کے نچلے کنارے سوجے دیکھ کر اب کی بار اشنال نے تفتیش کی تھی۔ روشنال نے وہ اشنال سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ پچھلے دنوں ٹیسٹ ہوتے رہے تھے تو میں بزی تھی، اس وجہ سے آپ کے کپڑے نہیں دھو پائی تھی۔ آج اکیلی تھی تو وہ بس دھوئے۔ اشنال نے نظریں جھکا کر تفصیلاً بات بتائی تھی۔ اچھا کھاؤ۔ اس نے چاول سے بھری چمچ اس کے منہ کے آگے کی۔ وہ بھی خاموشی سے کھانے لگی۔ اس کی بات سن کر روشنال کا دل کیا اس کو سینے سے لگائے، اس کی ساری تھکن دور کر دے، لیکن وہ فی الحال اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے کھلا کر خود کھایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتا دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ وہ آپ کے لیے چائے بنانے، اس لیے۔ اشنال نے صفائی دی، وہ مزید خفا نہ ہو جائے۔ بیٹھو، میں خود بنا لیتا ہوں۔ پہلی دفعہ وہ اس سے اتنا کام کا برڈن دیکھ کر بے سکون ہوا تھا۔ پہلے وہ اٹھا، پلیٹیں سنک میں رکھیں اور خود چائے بنانے لگا۔ 2 کپوں میں چائے ڈال کر ٹیبل پہ رکھی۔ اس کو ٹیبل پہ سر رکھے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ روشنال اٹھو، اپنے روم میں جا کر سو۔ اس کا ارادہ اسے چائے پلانے کا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر اسے روم میں جانے کا کہا۔ مجھے چائے پینی ہے۔ وہ اٹھتی ہوئی اپنی آنکھوں سے آتا پانی صاف کرتے چائے کا کپ اٹھاتی بولی تھی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی۔ اوکے، تم انجوائے کرو، میرا کچھ کام ہے، میں روم میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اشنال نے اس کے جانے کے بعد تھوڑی سی چائے پی کر پلیٹیں اور ساس پین دھو کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے اس کے روم میں چلی آئی، ناک کیا۔ اس کی اجازت پا کر وہ انٹر ہوئی، جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے لیٹنے والے انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ اس نے نظریں اٹھا کر پوچھا، پھر سے نظریں جھکا لی تھیں۔ نیوی بلو سوٹ میں غضب کی مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ اپنے
کے ہمراہ اپنے نپے تلے انداز میں سرد لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ اوپر سے جس طرح آج اس شخص کی وجہ سے کالج میں اس کا رتبہ بڑھا تھا، وہ اس شخص کی داسی بن جانے کو بھی تیار تھی۔ جی نہیں، اس کی آواز سنتی وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آئی اور چپل اتارتی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس طرح پہلی دفعہ خود قریب آنے پہ چونکا تھا۔ بے داغ سفید چہرے کی رنگت کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے تواتر پانی آتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ کل کی طرح آج بھی وہ اس سے بے چین لگی۔ روشنال نے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر اشنال نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پہ رکھا اور خود اس کی گود میں سر رکھا تھا، جبکہ روشنال اس کی پہلی دفعہ خود کے قریب آنے پہ ساکت ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ ناراض ہیں۔ وہ تھوڑی اوپر ہوتی اس کے سینے پہ سر رکھتی اس کے بازوؤں کے گرد باندھتی بولی تھی، میں ناراضگی محض لفظوں میں رکھتا ہوں، دل میں نہیں۔ اس نے سنجیدہ سا جواب دیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ روشنال نے خفگی سے کہا۔ مجھے سلا دیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے بالوں میں رکھ کر بڑے مان سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال نے کوئی جواب نہیں دیا، ویسے ہی مصنوعی غصہ دکھا رہا تھا۔ جس مان سے آئی تھی اس طرح وہ اس کا مان توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس پہ بے پناہ پیار بھی آ رہا تھا کہ وہ آج خود اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اشنال 5 منٹ میں ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اشنال اشنال، اس نے پکارا، لیکن اس کی سانسوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ توبہ ہے اس لڑکی سے بھی، سوتے ہوئے بھی دوپٹہ اتارنا گناہ سمجھتی ہے۔ اس کے سر پر دوپٹہ دیکھ کر الجھن ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے دوپٹے کو گردن سے کھول کر اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا تھا تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر سوئے، لیکن بنا دوپٹے کے تو ہمیشہ کی طرح اس کے ہوش اڑا رہی تھی اور وہ اپنے ہی جذبوں سے گھبرا گیا تھا۔ اس کے گلے میں پڑا اس کے نام کا لاکٹ اسے آج نظر آ رہا تھا۔ جامنی مائل سوٹ میں بے تحاشا دمکتی اس کی رنگت اس کے گلابی چہرے کو پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس سے کمفرٹ اڑاتے لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں گیا تھا۔ اس نے آج کام کرنا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر وہ بالکل بھی کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی کشش میں کھنچتا چلا گیا تھا۔